تو یہ 10 دن ہیں جو 355 ڈیز سے سیگریگیٹ کر دیے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیا ہوا صبر، ان 10 دنوں میں کیا گیا شکر، ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت، ان 10 دنوں میں کیا گیا صدقہ، ان 10 دنوں میں پڑھا گیا قرآن، ان 10 دنوں میں بیٹھ کے قرآن سمجھنے والی وہ راتیں، وہ نمازیں، وہ کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا، وہ ماں باپ کی خدمت کر لینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو 355 ڈیز کرو گے اس میں اجر ہے ہی لیکن ان دنوں میں کرو گے تو بہترین اجر ہے۔ تو یہ دن آپ کو اور مجھے مل چکے ہیں، اس قابل تھے تو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق دکھایا ہی نہیں تھا۔ رمضان کے بعد، عید کے بعد کوئی توجہ، کوئی طلب، کوئی شوق، کوئی لک اپ ٹو کرنا، کوئی لک فارورڈ کرنا، کوئی تھا ہی نہیں ایسا احساس کہ اللہ تعالیٰ ذی الحج کے دن آنے والے ہیں، کیا کروں ان دنوں میں، کیسے تیاری کروں، کیسے نیند کم کرنے کی کوشش کروں، ایپیٹائٹ کیسے کم کر لوں۔ ان 10 دنوں کے لیے کوئی شوق تو دیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ خود سے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازے جا رہا ہے، اس پہ بھی اگر ہم وہ والی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں جو کہ ہم پہ تھوپ دی گئی ہیں، ہم نے مانگی بھی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے۔ اتنا پیارا جن کا رب ہو، آپ سب کے اتنے پیارے رب جو آپ کو ایک اور دفعہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ تو راتیں تھی نا رمضان کی، اس میں تو افطاریاں سحریاں ایک پروٹوکول تھا جو معاشرے نے تھوپ دیا تھا، وہ ذمہ داریاں تھیں، رات بھر کا جاگنا، دن بھر کا سب، پورا گھر روزے رکھ رہا ہے، تو اس کا الگ ہی ایک جو تھا تمہارے اوپر پریشر تھا۔ ان دنوں میں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور پاکستان انڈیا کے لوگوں کو تو ویسے ہی غفلت کے انتہا درجے پر ہوتے ہیں، ان دنوں کی تو ویسے ہی کوئی فضیلتیں ان کو نہیں پتہ۔ تو ان 10 دنوں میں میرے اور آپ کے پاس بہترین چانس ہے کہ ہم ان دنوں کو اپنے لیے سوللی، اپنے لیے صرف اور صرف اپنے لیے یادگار بنا لیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے، جب بھی کوئی، اپنے گھروں سے شروع کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑا ایونٹ ہونا ہو، کوئی دعوت ہونی ہو، کوئی شادی ہونی ہو، کوئی آپ نے کوئی برتھ ڈے رکھی ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو سکتا ہے، یا دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے کوئی الیکشن ہونے والے ہوں، الیکشن جس دن ہوتا ہے اس سے پہلے کی جو گہما گہمی ہوتی ہے، اس سے پہلے کے جو شور ہوتا ہے، اس سے پہلے کی جو کمپینز چل رہی ہوتی ہیں، یا اگر آپ دیکھ لیں ورلڈ کپ جب ہوتا ہے، ورلڈ کپ سے پہلے کہ کتنی شور مچا ہوا ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے نیشنل سانگز بنا بنا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، ایڈز ہوتے ہیں پروڈکٹس میں، وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کی پروموشن چل رہی ہوتی ہے، ہر پروڈکٹ اپنا نکال رہی ہوتی ہے کہ یہ والا میچ ہے یا وہ والا ورلڈ کپ کی پکچر لگا کے رکھتی ہے، کسی برانڈ کی یا کسی خاص دن کی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، اس سے پہلے کتنا شور ہوتا ہے، ہر انفلوئنسر اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب بھی کوئی خاص چیز آنے والی ہوتی ہے اس سے پہلے لوگ مہینوں پہلے، ہفتوں پہلے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو الارمز اپنے سیٹ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہیں، گیئر اپ کر لیتے ہیں، اپنی روٹین بدل لیتے ہیں، اپنی اس کام کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ جنہوں نے میچ دیکھنا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آج ہمارا میچ، ابھی میرے میاں تو کہیں نہیں جائیں گے، تو تم آج تو چھوڑ ہی دو، فلاں دن کہہ رہی ہو بلانا ہے، بھئی اس دن تمہیں نہیں پتا میچ ہے، تو میرے میاں نے تو کہیں نہیں جانا، وہ کیا میں خود کہیں نہیں جاؤں گی، مجھ سے بڑا ہے کوئی شوقین میچ دیکھنے کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ لوگ جب کسی چیز کو امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے وقت بھی نکال لیتے ہیں، پیسے بھی خرچ کر لیتے ہیں، ایسے ہی نہیں جگہ جگہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ گیٹ ٹوگیدرز ہو رہی ہوتی ہیں، جگہ جگہ جو ہے اس کی لوگ دوست بیٹھ کے اور ڈیلیوریز کر رہے ہوتے ہیں کھانے کی، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور پوری توجہ اس چیز پہ لگا دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ دن کیا ہے، خاص ہے، آج تو بہت خاص دن ہے بھائی۔ تو پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہوں کچھ دنوں کو خاص، ان دنوں میں اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنے اجر کو وہ خود کئی گنا بڑھا رہے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اتنا سارا کچھ دے رہے ہیں، آپ گننے بیٹھے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کہ اس دن تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ آیت چونکہ 3 دن سے میرے دماغ میں اسٹک ہوئی بھی ہے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو کرانی ہے، اور خود میں بھی اس پہ غور و فکر کر رہی ہوں بار بار کہ میں کس اینگل میں آپ کو سچواؤں، دکھواؤں۔ تو نعمتیں جو ہے نا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور اپنے اوقات سے بڑھ بڑھ کے نعمتیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ تو میں ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی، ورتھ ہی نہیں تھی میری، کہ میں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نعمت بھی دے دیتے، اتنی برے طریقے سے پٹخ کے پھینکا میں نے اس نعمت کو، اتنے برے طریقے سے جو مس یوز کسی چیز کو کرنا ہوتا ہے، بیڈلی مس یوزڈ، وہ نعمتیں مجھے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔
تو وہی اللہ تعالیٰ کا انعام اکرام کم تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو کنسیڈر نہیں کر رہے تھے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا، اوپر سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ والے دن بھی دے دیے. تو ایک مومن کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ آپ کے جتنے بھی واٹس ایپ گروپس میں آپ ایڈڈ ہیں، آپ دیکھیں گے بھرمار ہے وہاں پہ. یعنی کہ کوئی بھی موقع، کوئی بھی انسان نذیر بننے سے نہیں چوک رہا کہ ہم ان دنوں کی امپورٹنس نہ بتائیں، اور ریفرنسز کے ساتھ، اوتھینٹسٹی کے ساتھ. یہ حدیث ہے، یہ ہے، فلاں یہ کرتا تھا، فلاں یہ کرتا تھا. تو رمضان کے یہ دن جو ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو ہم اصل میں رمضان سے آگے نکلتے ہی نہیں ہیں. رمضان کے آگے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ فضیلت بھی کوئی اور، فضیلتوں کے دن اور فضیلتوں کی راتیں بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو لوگ دین کو پریکٹس کرنے والے ہیں، انہوں نے ہی ان دنوں کی اہمیت نہیں بتائی ہے. عرب کلچر جہاں سے اسلام کی یہ سب چیزیں شروع ہوئیں، جہاں سے یہ اسلام کی آپ سمجھ لیں ایک طرح سے پھٹی یا اسلام وہاں سے شروع ہوا، یہ لوگ اس چیز کو مینٹین کرتے ہیں. یہ لوگ ان دنوں کو کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور آپ جب بھی عرب اسکالرس کو سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی 10 راتیں جو ہیں، جن کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی کم ہے ان 10 دنوں کے آگے. ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے، اور ان کے بعد صحابہ کی زندگی سے، صحابہ کے بعد تابعین کی زندگی سے، ان کے بعد کے تبع تابعین کی زندگی سے، یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی طاق راتیں بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں کے کیے گئے عمل ہیں. ہم خود ساختہ شب برات کے دن کو کتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں بلا وجہ. اب عید میلاد النبی ربیع الاول آنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیں جگہ جگہ وہ سج جائیں گے جھنڈیاں اور لائٹیں، اور دو دو چندہ مانگنے لوگ شروع کر دیں گے. تو ہم تو اس دور میں جی رہے ہیں، تو اب کوشش کریں کہ سنت کو ریوائیو کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو ریوائیو کرے گا، سنت کو اجاگر کرے گا، میرے طریقے کو جس دور میں اس نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دیا لوگوں کو، یہ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی ہے. ٹھیک ہے؟ اور دعا یہ دی ہے، چلے میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ریسرچ کریں اور دیکھیں کیا دعا دی ہے. تھوڑا آپ بھی ریسرچ کریں نا کہ کیا ملے گا اگر آپ کوئی سنت جو ہے وہ ریوائز یا ریوائیو یا انٹروڈیوس کرا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو لوگوں میں اب نارم نہیں رہا ہے. تو یہ 10 دن جو ہیں یہ انتہائی خوبصورت دن ہیں، اور اس لیے ہم سال کے بہترین دنوں سے گزر رہے ہیں. ہم گاڑی میں ہوتے نا تو کوئی اسپیشل جگہ آتی ہے تو گھر والے دکھاتے، وہ دیکھو بیٹا، وہ دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. ہاں، گاڑی میں ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی ڈیم آ گیا، کچھ آ گیا، تو کہتے ہیں وہ دیکھو ڈیم آ گیا، وہ دیکھو فلاں چیز آ گئی، وہ دیکھو اسٹیشن آ گیا، وہ گزر رہے ہیں. جہاز سے جاتے ہیں تو جہاں تک تو ہمیں ایریل ویو سے ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نیچے، تو ہم بچوں کو بھی اچک اچک کے دکھاتے ہیں وہ دیکھو نیچے نظر آ رہا ہے کچھ نہ کچھ. ٹی وی میں کوئی چیز آ جائے تو بچوں کو بلاتے ہیں وہ دیکھو نئی چیز آ گئی تم ذکر کر رہے تھے اس دن. یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کسی کو بلا کے دکھائی جائے، کسی کو کسی کے نوٹس میں لائی جائے. یہ وہ دن ہیں جو اپنے عمل سے نوٹس میں لے کر آنے ہیں. نہ چیخنا ہے، چلانا ہے، نہ کسی کو فورس کرنا ہے، بس لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ان 10 دنوں کے لیے پتہ نہیں سے کیا ہو گیا. نہ یہ آگے سے جواب دے رہی ہے، نہ یہ کوئی اگریسو ہو رہی ہے، نہ ایجیٹیٹ ہو رہی ہے، نہ چڑھ رہی ہے. کوئی چیز مانگو دے دیتی ہے، کسی چیز کو پوزیس کر کے نہیں بیٹھی ہوئی، کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ پوزیسو نہیں ہوئی ہوئی. پہلے جن چیزوں کے بارے میں ہوتا تھا میری چیز کس نے ہاتھ لگایا، مجھے ایسے کیسے بول دیا، وہ نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا بچے بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں، بہت ہی تنگ کر رہے ہیں آج کل کے بچے تو بس اسی میں لگے رہتے ہیں. نہیں، شکر گزاری، انتہائی شکر گزاری، صبر. بازاروں کے چکر کم سے کم بازار جانا. بدترین جگہوں میں سے جگہ ہیں بازار، رسول اللہ نے فرمایا بدترین جگہیں تمہاری جو ہیں وہ بازار ہیں. وہاں پہ کم سے کم جانا، ضرورت کے لیے جانا. کہ جائے بغیر گزارا نہیں ہے. سبزی لانی ہے، پھل لانے ہیں، کوئی ضروری چیز لانی ہے، کوئی میڈیسن لے کر آنی ہے، اس کے لیے جانا. وہ بھی کوشش کی جائے کہ کسی کو بھیج دیا جائے جو آلریڈی جا رہا ہو. یہ نہیں ہے بچوں کی دوڑیں لگوائیں ہیں جو آپ دہی لے آؤ تو آپ دودھ لے آؤ، 6 چکر لگوائے جا رہے ہیں. ایک لسٹ بنا کے دی جائے کہ بھئی یہ لو اور جا کے آپ لے آؤ. مہنگی آ رہی ہیں آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 4 جگہوں پہ جا کے 10 روپے ہر جگہ سے کم کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں سے فلاں چیز کم ملے گی، وہاں سے فلاں چیز کم ملے گی تو تم آج جو ہے نا 100 روپے بچا لو. ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ مجھے ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ ہے، کیونکہ یہ بہترین دن ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا، دنیا کے بہترین دن ہیں. ویسے تو دنیا ہے ہی بہترین نہیں، کچھ بھی کر لو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ تو ادنا چیز ہے، لوسٹ لیول پہ کوئی چیز تو ہے. لیکن چلو لوسٹ پہ بھی اگر ہم کچھ کریں کہ اللہ تعالیٰ چلو لوسٹ پہ اگر ہم جی رہے ہیں، ہم نے زندگیاں گزارنی ہیں
تو سب سے بیسٹ کیا ٹائم لیب میں ہو سکتا ہے، ٹائم لائن میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو وہ یہ 10 دن ہے. اب ان 10 دنوں میں آپ کا گیم آپ کے ساتھ ہے، آپ کا گیم آپ کے اللہ کے ساتھ ہے. تو اس میں ایک سنیک پیک یا ایک چھوٹا سا میں آپ کو دے دیتی ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ کل یا پرسوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی ان 10 دنوں میں ہم. اب تو خیر 10 دن نہیں رہے، 9 دن ہی رہ گئے ہیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ آج التکاثر ہماری فینالے ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ختم کر لیں گے التکاثر کو. اس کے بعد یہ ان 10 دنوں میں آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے. اس ہفتے کے آخر میں آپ کا ٹیسٹ سیٹرڈے سنڈے کو میں لے لوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، جو کمنگ سنڈے ہے، ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں آپ کے تجوید، تدبر اور ترجمے کا ٹیسٹ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن ان دنوں میں ہم کوشش کریں گے روز بیٹھ کے ہم ایک لیگیسی کو ڈسکس کریں. وہ لیگیسی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر سال رینیو کرا دیتے ہیں. ہر سال اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اسلام کو رینیو کرنے کے دن ہے یہ، کیونکہ کسی نے اسلام کو رینیو کر دیا تھا. تو وہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں میں کیا کوئی فرقہ واریت تھی؟ کیا وہ آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا؟ تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں، بہت کلوز تعلق تھا. ایک ہی فیملی سے بلانگ کرتے تھے. اس میں فیمیل تھی جی فیمیل تھی، کوئی بچہ بھی تھا جی بچہ بھی تھا، کوئی مرد تھا جی مرد تھا. تو ہم جس بھی کیٹیگری میں ہوں، ہم کسی کو مارجا نہیں دے سکتے. اب یہ تو بچہ ہے چھوٹا سا، اس کے تو کھیلنے کودنے کے دن ہے. بھئی یہ تو خاتون ہیں، ان بیچاری کو تو ویسی آگے کر دو، ان کو تو لیڈیز فرسٹ. ہوں تو ان کو تو بھئی سب معاف ہے گناہ. بیچاری ان کو تو بس چغلیوں کا بہت شوق ہے. جہاں بیٹھیں گی نا ڈسکس کرنے بیٹھیں گی، ٹھیری ٹھاٹا کرتے ہوئے اٹھ جائیں گی. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو یہ جائز ہو گیا. اور مرد وہ تو بیچارے کمانے کی مشین ہے، ان کا تو کام ہی ہے کمائیں. تو تینوں کی تینوں کیٹیگریز اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں ان 10 دنوں میں، تاکہ ہم یہ سوچ سکیں تو امت کیسے تیار ہوتی ہے، پھر نبی کیسے تیار ہوتے ہیں، پھر قوم کیسے بنتی ہے. ساری عبادت ایک جگہ، اور ان 10 دنوں کی عبادت ایک جگہ. ان 10 دنوں میں ہے بھی ساری عبادت ایک جگہ ایکچولی. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ روزہ، حج، زکوٰۃ، نمازیں، قربانیاں، میں تمہیں پورا سال 365 ڈیز بھی کہہ سکتا تھا ایک ہی دن میں سب چیزیں روز کرنی ہے، روز کرنی ہے، مگر کیا ہی نہیں. میں نے فرض کیا ہی نہیں تمہارے لیے. 10 دن کر لیا نا جی اللہ تعالیٰ، ہم نے قربانی بھی کر لی، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مشکل تھا؟ نہیں مشکل تو نہیں تھا، جب پتہ چلا امپورٹنس کا تو کر بھی لی. تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے 10 دن کے لیے ہی کیا تھا، ورنہ میں 355 ڈیز بھی اور کر سکتا تھا. یہ باقی عبادت میں نے سال میں تقسیم کر دی. رمضان میں روزے رکھ لو، ذی الحج میں قربانی کر لو، اس میں استطاعت کے مطابق حج کراؤ، ورنہ تو سال میں کبھی بھی جا کے عمرہ کر لو. زکوٰۃ جب واجب ہو تب دے دو، تھوڑی تھوڑی کر کے دے دو، ایک ساتھ دے دو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں ان دنوں کی امپورٹنس. ان دنوں کی امپورٹنس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنی محبت مینیفیسٹ کری انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو میں کل پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنا پیارا لگا، وہ میں شعر آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کے کلیم کرنے کے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیسے کیسے اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، واپس دنیا کی سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور واپس پھر دنیا کھینچتی ہے اپنی طرف. پھر ہم واپس کوئی نہ کوئی ہمت کرتے ہیں، چلو بھئی آج. اب مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، جن کی بیماریاں چل رہی ہیں، جن کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ ان سے بیٹھا نہیں جاتا، لیکن کس کے لیے آ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ محبتیں دیکھ رہے ہیں. بس یہ کہ ہاں اپنا رخ، اپنی نیتوں کو، اپنے اور مزید اپنے آپ کو جو ہے وہ فوکس کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دو. اب اور جو بھی کر رہے تھے دنیا کے لیے وہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ ورتھ ہی نہیں ہے. جو بھی کچھ کریں گے ورتھ لیس ہے. تو علامہ اقبال کا شعر ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں تک عشق چاہتا ہے وہاں تک نام پیدا کر. ایسے نہیں شیری فرہاد مشہور ہیں، محلے میں بھی ہوگا کوئی اسلم، کوئی ناصر، لیکن شیری فرہاد، لیلا مجنو، رومیو جولیٹ کسی وجہ سے مشہور ہیں. اگر سچا ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم نگاہ عشق پیدا کر، حسن ظرف پیدا کر. میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے اندر میری جستجو تو پیدا کر. اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر چیز کو تو کہنا، تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا پیدا تو کر.
تو میں جب یہ پوئٹری پڑھ رہی تھی علامہ اقبال کی، تو میں سوچ رہی تھی علامہ اقبال کو کیسے یہ الفاظ مل جاتے تھے، کیسے وہ دو دو صورتیں بھی ملا کے جو ہے نا یہ والا انسان ایکسائٹمنٹ پیدا نہیں کر سکتا، وہ جذبہ نہیں پیدا کر سکتا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ان کی چھوٹی سی پوئٹری ہمارے اندر وہ پیدا کر دیتی ہے۔ تو میں جب ان کی یہ کل شعر پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ نگاہ عشق پیدا کر، تو وہ نگاہ ابھی شاید نہیں بن پا رہی ہے، ابھی نگاہوں میں بہت کچھ ہے۔ بچوں کو دیکھ کے زیادہ پیار آ جاتا ہے، شوہر کو دیکھ کے کبھی کبھی پیار آ جاتا ہے، ماں باپ کو دیکھ کے پیار آ جاتا ہے، ہائے میری امی، ہائے میری بیسٹ بڈی، مائی چائلڈ ہوڈ بڈی۔ ہاں، حسن ظرف پیدا کر، ظرف جو پیدا کر لیتے ہیں مگر تھوڑی دیر ظرف دکھا بھی دیا تو کہتے ہیں بس میں ہی دکھائی جاؤں ظرف، اور حسن تو کہیں ہوتا ہی نہیں ہے اس میں، بس بڑا ظرف ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے، حسن تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے وہ سیکھ سکیں جو وہ ہمیں سکھا گئے۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل پرسوں ہم جب بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے لیے ابھی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہمیں ابھی جو بھی کام کرنے ہیں وہ کیا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، جہاں جہاں گروپس میں آپ ہیں وہاں پہ جب بھی آپ بیٹھیں، آپ خود اپنے لیے بھی ان چیزوں کو دیکھیں کہ ان دنوں میں ہمیں کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا، بس ہم نے سمجھیں 10 دن مل گئے، ان 10 دنوں میں ہم سب سے اچھا کیا کر سکتے ہیں، تو ہم جو آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں نا وہی چیزیں بس سب سے اچھی کر دینی ہے، اور جو ہم برائیاں کر رہے تھے باقی دنوں میں وہ ان دنوں میں نہیں کرنی، تو کچھ کاٹی چھٹی کریں گے، اور کچھ چیزیں جو ہم کر رہے تھے ان کو ہم کیا کر لیں گے، کچھ ایڈ کر لیں گے، کیا کر لیں گے، ان میں نیت خالص کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جو کھانا پکا رہی ہیں خواتین، برتن دھو رہی ہیں، صفائیاں کر رہی ہیں، قرآن کلاسز لے رہی ہیں، بچوں کو پال رہی ہیں، بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھ رہی ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھ رہی ہیں، اپنے شعور کا خیال رکھ رہی ہیں، اپنے نیکیوں کے ساتھ، یعنی کہ نماز روزے جو بھی ہیں، وہ جو بھی معاملات کر رہی ہیں، پیسے نکال رہی ہیں، کوئی کھانا مانگنے آ گیا تو کھانا دے دیا، کہیں باہر جا رہی ہیں تو کسی نے کہا کہ باجی ذرا یہ کھانا کھلا دیں، باجی یہ ہیلپ، تو وہاں اس کو ہیلپ کرتے، جو بھی کر رہی ہیں نیت کو خالص کر لیں، ہر کام کس کے لیے کر لیں، اپنے لیے، کسی اور کے لیے یہ اس کو ثواب میرے ابو کو اجر و ثواب مل جائے تو میری امی کو اجر و ثواب مل جائے، نہیں، ہر کام اللہ کے لیے کریں، کیونکہ وہ جو کام اللہ کے لیے کریں گی وہ عبادت بن جائے گا۔ اب 2 نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے لیکن کھانا پکاتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے پکا رہی ہوں، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے، یہ نہیں ہنڈیا گھماتے گھماتے، چمچہ گھماتے گھماتے بس کہا کہ للہ ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ مطلب کانشیس ایفرٹ کرنی ہے، کیونکہ ہمیں عادت بھی نہیں ہے نا نیتوں کو خالص کرنے کی، ہم تو وہ قوم ہے جو نماز سے پہلے بتاتے ہیں خود کو منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، نیت اتنی جو بھی ہوتی ہے ہماری سو کالڈ جو ہم نے بنائی ہوئی ہے بدعت کے طور پہ، نیت تو یہ ہوتی ہے آپ مصلے پہ کھڑے ہوں، وضو سے لے کے اذان سے لے کے اقامت تک آپ پہلے دعا مانگیں گے کہ بھئی اس دوران دعا قبول ہونی ہے، اس کے بعد آپ نے مصلے پہ کھڑے ہو جانا ہے، تو یہ تو ہے ہی نہیں الفاظ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو بولی تھی، یہ الفاظ کہاں سے آئے کہ نیت میری دو نماز 4 نماز عصر کی سنتوں کے اور فرض کے، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، یہ کہاں سے الفاظ آئے؟ یہ کہیں سے بھی نماز کے حصہ نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون نماز ہے اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے یہ، تو ہم تو وہ قوم ہے جو خود نماز میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بتاتے ہیں ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب ہم عادت نہ ہو ہمیں نیت جو ہے نا بائی ڈیفالٹ بانیت رہنے کی، تو پھر ہم تھوڑی سی ایفرٹ کیسے کر لیں کہ کچن میں جانے سے پہلے سوچ لیں، یا ایک دم خیال آئے کہ اوہ میں نے نیت نہیں کی تھی، تو کمرے میں بیٹھے بیٹھے نیت میری کھانا پکانے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، آج بھنڈی بنانے لگی ہوں، ہوں، منہ میرا کچن کی طرف، تو ایسے نیت نہیں کرنی، نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں کھانا پکا رہی ہوں، گرمی بہت ہے، دل بھی نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا اجر کون دے گا؟ آپ، کیونکہ باقی تو ہو سکتا ہے خامیاں نکالیں، کیڑے نکالیں، سبزی کچی رہ گئی، دال بنی نہیں، بریانی میں فلاں چیز مسالہ تیز تھا، تو ایک تو یہ اچھا بنوا دیں، سب شوق سے کھائیں، جب کھائیں تو آپ کی ایک ایک رزق کا وہ شکر گزاری کریں، نمک مرچ کیا ٹیسٹ ڈال سکتا ہے، یہی چیز میں سادی بنا لوں تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے، کیسا آپ نے سیزننگ دے دی ہے، الگ الگ کلر، نمک کا وائٹ کلر، چلی ریڈ کلر، ہلدی یلو، گرم مسالہ براؤن کلر کا ہے، فلاں یہ کلر کا ہے، ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں کچن میں جا رہی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کچن میں کام کرتے کرتے برتن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور مجھے یہاں پہ دل نہیں جا رہا برتن دھونے کو، گرمی بہت زیادہ ہے، دل چاہ رہا ہے جا کے ریل دیکھوں، جا کے لیٹ جاؤں، تو وہ بھی اللہ کے لیے کریں،
اس کے بعد جو ہے کپڑے استری کرنے ہیں، وہ نیت اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ ان 10 دنوں میں کم از کم 5 جوڑے تو آپ نے پہننے ہیں۔ آج اگر کوئی ڈریس پہنا ہے تو کل شاور لے کے یا پرسوں شاور لے کے تو ضرور چینج کرنا ہے ڈریس، ٹھیک ہے؟ 3 3 4 4 دن ایک ڈریس پہ نہیں گزارنے۔ شادیوں پہ ایک دن 2 دن میں کوئی ڈریس پہن سکتی ہیں، ایک ہی ڈریس 4 دن چلا سکتی ہیں، لیکن آج کل کے دنوں میں نہیں یہ کرنا آپ نے۔ 5 جوڑے استری کر کے رکھیں، اپنے بھی، بچوں کے بھی، اور شوہر کے بھی، امی ابو کے بھی، اور گھر میں سب صاف ستھرے رہیں۔ گھر کو صاف خاص طور پہ کریں، بہت گھنٹوں نہیں لگانے ہیں کہ ڈیپ کلیننگ شروع ہو رہی ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہو کہ گندگی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آدھا ایمان تو آپ کا صرف صفائی میں ہی ہے، باقی آدھا ایمان آپ اور طریقوں سے گین کرتی ہیں۔ تو نیت کو خالص کرنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جو میں کر رہی ہوتی ہوں، لیکن وہ اللہ کے لیے میں نے کرنا ہے۔ میں نے نیت کیوں خالص کرنی ہے؟ کیونکہ میں اللہ کے لیے جو بھی کام کروں گی نا، اب وہ من مرضی پہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ میں اب دیکھتی ہوں کب پڑھنا ہے نماز، میں دیکھتی ہوں ابھی کھانا کب بنانا ہے، امی کھانا ریڈی ہے، نہیں ابھی اٹھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب اس لیے پھر ہم کیوں کرتے ہیں اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ان 10 دنوں میں کھانا سب سے زیادہ ریڈی ہو، ناشتہ ریڈی ہو، اور کپڑے ریڈی ہوں بچوں کے، بچوں کے لیے جو گھر میں صفائیاں کرتی ہیں وہ سب چیزیں آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے، تو اس لیے اس کو پرائیورٹی پہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم نیت کو خالص کر لیتے ہیں تو فطور نہیں آتا، تعریف نہیں کی اور مجھے کسی نے قدر نہیں کی، کسی نے کہا ہی نہیں کہ تم نے اتنا اچھا کام کیا ہے، فطور نہیں آتا۔ پھر دھوکہ بھی نہیں دے سکتا انسان، ہے نا؟ کہ کوئی بولے کہ کھانا ساتھ والوں گھر سے آیا لیکن آپ کہیں وہ تو میں نے بنایا ہے۔ کسی بھی معاملے میں، چاہے کھانا ہو، صفائی ہو، لینا دینا ہو، انسان جب اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے اس میں دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، دھوکہ دیا جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بھئی ابھی تو میں نے کچھ سیکنڈ پہلے نیت کری ہے۔ پھر انسان تعریف کا محتاج نہیں رہتا، تعریف کے لیے جو ہے نا محنت نہیں کرتا۔ پھر انسان کی یہ سب چیزیں، ذات پات، یہ تو شیعہ ہیں، تو یہ تو اہل تشیع ہیں، یہ جو ہیں سنت سنی ہیں، یہ تو بریلوی ہیں، بھئی ان سے نہیں، یہ والے ہری پگڑی والے ان سے نہیں۔ تو پھر انسان ذات پات کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، کیوں؟ نیت کو خالص کر لیا تھا نا، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کو سب کچھ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کھانا بھی دے رہا ہے، پینا بھی دے رہا ہے۔ اب ہمیں تو لگ رہا ہے یہ پتہ نہیں کون سے فرقے سے ہیں اور کیا ان کا مسلک ہے، اور کتنے حرام اور کتنے حلال کام کر رہے ہیں، کتنے کافر کتنے مسلمان، تو ہم نے کی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسٹنگوش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رزق میں کوئی تنگی رکھی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہوائیں ان پہ نہیں چل رہی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خوراک ان تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیا ان کو شفا نہیں مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب میں بھی اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو میں بھی یہ سائڈ پہ کر دوں، ٹھیک ہے؟ پھر انسان مفاد پہ کام نہیں کرتا، کس سے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، عائشہ کو دوں گی تو زیادہ فائدہ ہوگا، ثنا کو دوں گی تو کم فائدہ ہوگا، تو عائشہ کے ساتھ کر لیتی ہوں، کیوں؟ اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ تو انسان پھر اپنے مفاد کو بھی بھول جاتا ہے اور کبھی کبھی نقصان بھی اٹھا لیتا ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے کیا تھا۔ لوگ کہیں گے دیکھا ہم تمہیں کتنا کہہ رہے تھے عائشہ سے کام لے لو، تمہیں ثنا کی پڑی ہوئی تھی، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان یہ سب چیزیں کیا کر دیتا ہے؟ سائڈ پہ کر دیتا ہے، اور سب چیزیں پھر غائب ہو جاتی ہیں، تعریف، دھوکہ، ذات پات، مفاد، یہ سب کونے پر ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان بس اللہ کے لیے کرتا ہے۔ پھر یہ نہیں دعا کی جاتی اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہدایت دے، پھر اللہ تعالیٰ ساری امت کے بچوں کو ہدایت دے، مسلمان امت کو دوبارہ سے کھڑا کر دیں۔ پھر دعائیں تھوڑا سا لارجر دین لائف، لارجر سکیل پہ کی جاتی ہیں۔ پھر انسان سب اپنے امی ابو کے لیے، سب بوڑھوں کے لیے دعا کرتا ہے، صرف اپنے شوہر کے رزق کے لیے نہیں، سب کے شوہروں کے رزق کے لیے۔ اور وہ نند جسے میری اتنے بیر چل رہے ہیں، اتنی میری اس سے پھڈے چل رہے ہیں، یا میری فلاں رشتہ دار جن سے بس میرا بہت ہی جو ہے نا وہ گرجز پیدا ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے بیمار ہے تو پھر دل سے دعا نکلتی ہے، کیونکہ نیت کیسے کر لی تھی؟ خالص کر لی تھی۔ دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کریں، توبہ کرنی ہے ان 10 دنوں میں۔ جیسے ہم تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بناتے ہیں نا، کہ مجھے اس ہفتے کیا کرنا ہے، مجھے کل کیا کرنا ہے، اگر تو آپ بناتے ہیں، اگر تو آپ الٹ ٹپ کام کرنے والے لوگ ہیں کہ جیسا دن ہوگا ویسے ہی گزار لیں گے، گرمی زیادہ ہوگی تو کم کام کریں گے، موسم اچھا ہوگا تو زیادہ کام کر لیں گے، یا ہو سکتا ہے گھومنے ہی نکل جائیں، تو پھر تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن کچھ لوگ جو مینج کرنے والے فطرت کے حامل ہوتے ہیں، پھر وہ تھنگس ٹو ڈو میں ان دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ تھنگس ٹو ریپینٹ۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو کر گئی، کون سے گناہ ہیں جو ماضی میرے دماغ سے نہیں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھولنے نہیں دے رہے، اور یاد کر کر کے معافی مانگیں، ان گناہوں سے اپنی جان چھڑائیں، خدا را اپنی جان چھڑائیں، یہ چمٹ گئے ہیں آپ کی جان کو، بلاؤں گے نہ چمٹ گئے ہیں گناہ، یہ آپ نے اتنی توبہ کر ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ان سے چھٹکارا ممکن ہو۔
اگر یہ آپ سے طلب کر رہے ہیں نا یہ گناہ، کیونکہ ان گناہوں میں جو نقصان ہوا ہے نا وہ ایک شخص کو یا ایک آ، خاندان کو نہیں ہوا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو ہوا ہے، امپیکٹ بہت زیادہ ہے اس گناہ کا۔ تو کچھ گناہ ہماری جان کو چمٹے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، دو آنسو بہا کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ جب تک بھولنے دیتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ آپ کو ہانٹ کریں گے، نائٹ میئر ڈریم بن جائیں گے آپ کے، بھولنے دے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، اور معافی مانگو اور معافی مانگو، تو معافی مانگے، ٹھیک ہے؟ توبہ کریں ان 10 دنوں میں یاد کر کر کے، وہ کیسا جملہ تھا جو کسی کا دل چیر گیا، وہ کون سی نظریں تھیں جو کسی کو کھا گئیں، وہ کون سی زبان تھی جو کسی کو کہہ دی اور اس کا پتہ نہیں اس نے گھر جا کے کیا ہی روئی ہوگی اور کیا بدعائی کر دی ہوگی میرے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو میری کیا شکایت لگا دی ہوگی، جس اللہ کو میں راضی کرنے بیٹھی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ساری کمپلینس پہنچی ہوئی، کیسز ہوئے ہیں مجھ پہ، اتنے سارے کیسز پہنچے ہوئے ہیں، FIR درج ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو توبہ کریں، بہت زیادہ توبہ کریں، ہم توبہ کو بہت لائٹ لیتے ہیں، تو یہ چمٹ گئے نا آپ کی جان کو، اس کی وجہ سے آپ کی چیزیں پوری نہیں ہو رہی، آپ کو سکون نہیں مل رہا، آپ کی نمازوں میں خشوع نہیں آ رہا، آپ کی ذات میں وہ پروگرس نہیں آ رہی، وہ ایمان کی حلاوت نہیں آ رہی، کیونکہ گناہ ہیں، اب نیکیاں نہیں ہیں کہ نیکیاں زیادہ کر رہی ہوں، اب گناہ کو اریز بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم کھانا پکا رہے ہیں، جو بھی ہم تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے نا اس کو فالتو کام نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ بالکل بھی فالتو کام نہیں سمجھنا، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم بڑبڑاتے رہتے ہیں، مصیبت پڑ گئی میرے اوپر ہی پڑ گیا ہے، صبح سے لگی ہوں۔ اچھا چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نا کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، اور نا امی جو ہیں بس تم لوگوں کے لیے بس صبح شام میں لگی رہو، اب ناشتہ بنایا، اب کھانے کی فکر، اب کھانے کے بعد تم لوگوں کو امی ملک شیک بنا دیں، امی فلاں بنا دیں، اب فالسے کا شربت بنا دیں، اب یہ کر دیں، بس تم لوگوں کے لیے رہ گئی ہوں میں، میری اپنی تو کوئی زندگی نہیں، مجھے کلاس بھی لینی ہوتی ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نا اتنا بڑبڑاتے ہیں، اتنا بڑبڑاتے ہیں کہ نا ہماری جو فیلنگز ہوتی ہیں نا وہ کام کو لے کے، ہمارے جو موڈز ہوتے ہیں اس کام کو لے کے، کھانا پکانے یا کام کر وہ بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے کھانے میں بھی نا وہ ذائقہ وہ برکت نہیں رہتی، بچوں کو بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی عذاب کام ہے، اللہ مجھے نہ کھانا پکانا پڑے، کتنا مشکل کام ہے، امی نے پانی کی بوتل بھرنے دے دی ہے، یہ تو اتنا مشکل کام ہے، امی خود کہہ رہی ہوتی ہیں کیا مصیبت ہے کیا عذاب ہے، تو ان کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا وہ کام کرنے میں، اور بچوں کو بھی احساس جرم ہونے لگتا ہے، شوہروں کو بھی احساس جرم ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں ہم نے ایسا کیا کام کہہ دیے کہ ہم نے مشقت میں ڈال دیا اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو مشقت میں ڈال دیے۔ تو ہم ان ڈیپتھ شکوے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بڑبڑانا یہ بہت بڑی بری صفت ہے کہ ہم ہر کام کے پیچھے جو ہے نا بلا وجہ لوگوں کو جتاتے رہیں اور دوسروں کو احساس جرم دلاتے رہیں، کسی کے نہیں کام آئیں گے دنیا میں، اپنی زندگی جئیں گے، اپنا بستر پہ آرام کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے چلے جائیں گے، کسی کے تو کام آ جائیں۔ تو بڑبڑانے سے کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا، اجر نہیں ملے گا، بچے اوفینڈ ہوں گے، ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھیں گے، کلپرٹ سمجھیں گے، آپ وکٹم بن جائیں گی ان کے آگے۔ تو ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ آپ بچوں کو بولیں کہ میں کل کیا بناؤں آپ لوگوں کے لیے، مجھے بتائیں، اتنے اسپیشل ڈیز ہیں تو کھانا بھی اسپیشل ہونا چاہیے، مجھے بتائیں میں ایسا ہم کیا کریں، ایسا جو کل ہم کون سا ڈریس پہنوں، یہ 10 دنوں میں کون سا ڈریس پہنوں جو بڑا اسپیشل ڈریس ہو اور کمفرٹیبل ہو، کل ہم کیا ایسی باتیں کریں، اتنے اسپیشل ڈیز ہیں کہ ہم اچھی اچھی باتیں کریں، چلو سب اچھی اچھی سٹوری سناؤ، آپ بتاؤ آپ کی کوئی بات ایسی ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتی ہو، آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہو وہ مجھ سے کرو، تو بانڈنگ فیملی کے ساتھ کریٹ کریں، رادر یہ کہ چیخ پکار روزے سے ہیں تو بس میرا روزہ ہے تم لوگوں کا روزہ نہیں ہے اور تم لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ ان دنوں کی اہمیت، کل ہی ہم نے پوسٹ پڑھی تھی، کل ہی ہمیں بتایا گیا تھا یہ دن ہے وہ دن ہے، ایک دم ہم پریشر میں آ جاتے ہیں، بچے کہتے ہیں اللہ معاف کرے یہ 10 دن تو کیسے ختم ہو۔ تو یہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک تو نیت خالص کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اپنے کاموں کو خوشی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے کاموں کو خوشی سے کرنا ہے، کیونکہ دنیا کے کام ہی جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی اس وقت یہ نہیں بولا کہ جنت میں آ کے درخت لگائیں، اللہ تعالیٰ نے بولا دنیا میں ہی کام کرو جنت ملے گی۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، فرائض، یہ جو فرض ہم پڑھتے ہیں، جو بھی فرائض ہیں ہمارے، ان کو وقت میں پڑھنا، ان کو وقت میں نہیں پڑھنا، ان کو اول وقت میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو جائے، چاہے اذان ہو، جس ملک میں اذان نہیں ہوتی تو ان کو پتہ ہے کہ وقت داخل ہو چکا ہے نماز کا، اکارڈنگ ٹو سننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وقت داخل ہو چکا ہے، تو بس میں اس ٹائم پہ، کچھ لوگوں نے الارم سیٹ کرے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے ایسی ایپس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہوتی ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ایپس خود اذان دے رہی ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اسی وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور ہر نماز کو ایسے ریسیو کرنا ہے جیسے اس کا انتظار کر رہے تھے، اور بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ بیل بجی اور کہہ رہے بھائی تم کہاں رہ گئی تھی، بس میرے تو آنکھیں تک رہی تھی تمہیں کب آؤ گی. کرتے ہیں نا ہم، کوئی دوست آتی ہے، میری ایک دوست، کبھی کبھی میری دوستیں آتی ہیں تو مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا ہوتا، دل چاہ رہا ہوتا ہے بار بار، میں لوکیشن ٹریک کر رہی ہوتی ہوں کہاں پہنچی ہو، اچھا وہ کہتی ہیں یہاں نہیں، پارکنگ نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو بس یہ ہوتا ہے جلدی سے اڑتی ہوئی اوپر آ جائیں، انتظار ہوتا ہے. لیکن لوگوں کے لیے بھی کرنا اچھی بات ہے، لیکن نماز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں سے، بلال حضرت بلال کو کہا بلال نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. تو ہم بھی نا ان 9 دنوں میں کوشش کریں کہ ریسیو ایسے کریں نماز کو جیسے ہم انتظار کر رہے تھے، بس کان لگے ہوئے ہوں اذان کی طرف، کان لگے ہوئے ہوں کہ بھئی یہ کہتے ہیں چلو بھئی اذان کا ٹائم ہو گیا، چلو بھئی اب تو وقت ہو گیا، بس یہ کانوں میں جیسی آواز آئی یا ہمارے منہ سے کوئی سن لے یہ بات. وضو سے ریڈی رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فرض نماز یا نماز کی تیاری کیسے ہے کہ میں فریش وضو کر لوں. نماز کے ٹائم پر دوسرے کاموں کو جمع نہ کریں. میں نے کھانا چڑھایا ہوا، چلو جب تک نماز پڑھ لوں گی کھانا ہو جائے گا، نہیں، ایسے نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ ڈسٹریکٹ ہوں گی کہ وہی کھانا جو ہے نا وہ یہ نہ ہو کہ جل جائے، یا میں جو ہوں وہی کپڑے مشین لگا کے بیٹھ جاؤں تو اس کی گھر 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 آواز جو ہے مشین کی وہ ڈسٹریکٹ کرے. 9 دن کی تو بات ہے، کون سا اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے دن مانگ لیے ہیں؟ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، وہ تو پھر بھی 30 دن تھے رمضان کے، اور اتنے سارے روزے تھے اور سبھی کے روزے تھے، اس میں تو اتنی ایفرٹ ہے بھی نہیں. تو یہ والے دن جو ہیں ان میں کوشش کریں کہ جب نماز کا ٹائم ہو اس ٹائم پہ لگے بالکل فارغ ہیں. اس ٹائم پہ کیا نہیں کرنا، نہ کال اٹھانی ہے نہ میسج کرنا ہے، صرف نماز کے ٹائم پہ وہ 10-15 منٹ کی سٹوری ہوتی ہے، 10 منٹ کا وقفہ دنیا سے کرنا ہے بس. فون نہیں اٹھانا، فون کا جواب نہیں دینا، میسج کا جواب نہیں دینا، الا یہ کہ ارجنسی ہو. ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ گھر والوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ ان دنوں میں داخل ہیں، تو ان کو بھی آپ کی نماز کی پرفارمنس نظر آنی چاہیے کہ آپ کچھ اسپیشل پرفارمنس دے رہی ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو ملنا چاہیے گھر والوں کی طرف سے کہ بھئی تم نے نماز اس 9 دنوں میں تو بھئی تم نے ایفیشنسی دکھائی ہے، حد ہے تمہاری. تم لوگ کہیں گے، امی کہیں بھئی یہ نماز کھڑی ہو گئی ہے ان 9 دنوں میں تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہی ہے. نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے تو بات ہی نہیں سنتی ہے، اور نماز پہ جب کھڑی ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد اس نماز کے پوسٹ نماز اذکار کرے گی، نماز کے بعد کے اذکار کرے گی، پھر یہ اپنے کچھ دعائیں اذکار کرے گی ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد. اور تکبیرات کا جیسے آپ کو پتہ ہے چاند دیکھنے کے ساتھ ہی تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی آپ نے کل چاند رات دیکھا تو آپ نے اس کو تکبیرات آپ نے شروع کر دینی ہے. اور عید کے تیسرے دن کی جو عصر کی نماز ہے تب تک آپ نے تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. یہی ان دنوں کی فضیلت ہے بس. باقی آپ نے جو کام کرنے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے ان میں نیت اور باقی چیزوں کو کیا کرنا ہے، لیکن آپ نے چاند دیکھنے کے ساتھ جو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہے ہی کوئی نہیں میرے اللہ جیسا، اتنا بڑا ہے میرا اللہ، ہر چیز سے بڑا ہے. ان 9 دنوں میں تو ہر چیز سے ہی بڑا ہے. باقی دنوں میں تو شاید میں کسی کو بڑا کر لیتی ہوں، کسی ایونٹ کو بڑا کر لیا، کسی موقع کو بڑا کر لیا، کبھی نیند بڑی ہو گئی میرے لیے، کبھی کوئی اور چیز بڑی ہو گئی، کبھی کوئی شاپنگ بڑی ہو گئی، کوئی شادی بڑی ہو گئی. لیکن ان 9 دنوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کیوں ہے ہی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ہے نا، تو میں کسی اور کو بڑا کر ہی نہیں سکتی، اسٹینڈرڈ پہ لا ہی نہیں سکتی ہوں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، سب تعریفیں اللہ کی بنتی ہیں. تو یہ آپ نے کل رات سے لے کے یعنی کہ چاند دیکھنے سے لے کے آپ نے عید کا تیسرا دن جو ہے تو ہوتا ہے اس کی اثر تک پڑھنے، کیونکہ وہیں تک قربانی ہمیں اجازت ہے، تیسرے دن تک جو قربانی ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد تو پھر ایام تشریق شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو میں آپ کو بتا ہی دوں گی. آپ نے اس میں تحلیل کرنی ہے. تحلیل کا مطلب ہوتا ہے جس میں جو بھی اذکار جس میں لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے کرنی ہے تحمید، جس میں حمد الحمدللہ والے جتنے بھی اذکار ہیں اس کو کہتے ہیں تحمید. اور تکبیر جس میں اللہ اکبر والے الفاظ ہیں، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہو. اور تسبیح جس میں سبحانہ والی جتنے بھی اذکار ہوں ان کو کہتے ہیں تسبیح بیان کرنا. تو جو بھی تسبیح والے، سبحان اللہ والے، لا الہ الا اللہ والے، اللہ اکبر والے، الحمدللہ والے الفاظ ہیں وہ آپ نے ان دنوں میں کرنے ہی کرنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو ہے تکبیرات بیان کرو. اور صحابہ کرام جو تھے وہ نکل جاتے تھے بازاروں میں، کیونکہ وہ مکہ ایکچولی تھا ہی یہی نا کہ مدینہ مکہ یہ مطلب بازاروں میں ہی، ایسا بازار نہیں ہوتا تھا کہ بھئی کہیں لبرٹی جا رہے ہیں تو کہیں حیدری جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بازار وہیں پہ ہی ہوتے تھے، لوگوں کے گھر بازار جہاں پہ جیسے کپڑے بھی وہیں بک رہے ہیں تو گروسریز بھی وہیں مل رہی ہیں، اس طرح کا سسٹم ہوتا تھا. تو یہ صحابہ کرام جو تھے صالحین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی ان دنوں نکل جاتے تھے اور بس تکبیرات پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ والا جو سسٹم ہے یہ ہم اپنے گھروں میں کوشش کریں
کہ جب آپ بیٹھیں، ایک تو نماز جب جیسے ہی سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس سے پہلے آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے. تو جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، جیسے کل رات عشاء کے تھا، تو آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا، آپ نے جو ہے نیا چاند دیکھنے کی دعا پڑھی، اللہم احلہ، جو بھی دعا ہے نیا چاند دیکھنے کی، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تکبیرات شروع کر دینی تھی. اور پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا، سنتیں پڑھی، اس کے بعد آپ نے تکبیرات پڑھ لی. پھر فجر کے فرض کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لاؤڈلی کہ لوگوں کو آواز جائے، اور 3 دفعہ پڑھ لینا ہے. پھر اس وقت کچن میں جا رہی ہیں ناشتہ بنانے، لنچ بنانے، تو کچن میں پڑھتی رہیں. اور ایسا نہ پڑھیں کہ ذرا لگے کہ چیخ رہی ہیں یا کوئی بڑی بہت انوائنگ سی ساؤنڈ ہو، بلکہ کیا کرنا ہے کہ اچھے سے پڑھنا ہے، لگے تعریف کر رہی ہیں اللہ کی، واقعی حمد بیان کر رہی ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کر رہی ہیں، تو تکبیرات پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم العرفہ جو ہے، یوم عرفہ کا دن جو ہے، اس میں آپ نے وہ جو تیسرا چوتھا کلمہ آپ لوگ اس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے صرف اس دن پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہے اتنا سا بس سارا سسٹم ہے اسلام کا، جو آپ نے ان دنوں میں کرنا ہے. تو باقی جو عبادات آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے، بس اس کے لیے میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایک تو آپ نے اپنی نیت کو خالص کر لینا ہے، توبہ بہت زیادہ کرنی ہے، اپنے گناہ سے اپنے سے دور کریں سب سے زیادہ. فرائض جو ہیں ان کو آپ پرائرٹی پہ کریں، اول وقت میں کریں. اس کے علاوہ یہ کہ وضو اگر آپ فریش کریں تو بہت اچھا ہے، کپڑے صاف ستھرے پہنیں، شاور لے لیں، اگر پورا باڈی واش نہیں کرنا تو کوشش کریں کہ سوری ہیڈ واش نہیں کرنا تو باڈی واش کر لیں. یہ بہت فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، آپ اتنا فریش ہو جاتے ہیں، سارا شیطانی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے اور لیزینس ہو رہی ہوتی ہے، سب دور بھاگ جاتی ہے. اور پھر آپ بڑے اچھے سے نماز پڑھتے ہیں. تو پھر وہی بات ہے کہ 9 دن کی کہانی رہ گئی ہے اب. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے روزے رکھنے. تو روزے تو یوم العرفہ کا روزہ ہے، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ یہ آپ کے جو پریسیڈنگ گناہ ہیں اور فالوئنگ جتنے بھی جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی اہمیت ہے. تو اس دن تو سب نے رکھنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ، جو بھی رکھ سکے. اس کے علاوہ کوشش کریں، آج تو منڈے کا تھا تو مسنون روزہ بھی تھا، یعنی کہ اس میں پیر کا روزہ بھی شامل ہو گیا، پہلا ذی الحج بھی شامل ہو گیا، حج کے دن کو بھی روزے شامل ہو گئے. تو آج کے دن کی تو فضیلت بھی بہت زیادہ تھی. تو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کو سلام ہے کہ انہوں نے سابقون الاولون والا جو ہے کردار نبھایا ہے. باقی لوگ بھی کوشش کریں کہ جہاں بھی موقع ملے، اگر 9 دن ہیں تو ان 9 دنوں میں عرفہ کا روزہ تو آپ رکھیں گے ہی رکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ 2-3 روزے اور ساتھ رکھ لیں. ٹھیک ہے، اور جن کے قضا نہیں ہوئے پورے رمضان کے، جو ان کے قضا رہ گئے تھے، وہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں کہ اس کو فائدہ اٹھائیں. بہت سارے ملٹیپل ریوارڈ ہے نا، ایک تو ذی الحج کے بھی روزوں کا اجر مل جائے گا، اس کے بعد آپ کو قضا روزوں کا بھی آپ کو اس کی کمپلیشن ہو جائے گی، آپ کے جو روزے اسکپ ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کے ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کاؤنٹ ہو جائیں گے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سنن رواتب ہیں، مسنون چیزیں جو ہیں، ان کو کوشش کریں کہ اب ایک لیول، جو لوگ تو فرائض کو اس کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو روزہ جو ہے نا اول وقت میں، سوری نمازیں ہم وقت پہ پڑھ لیتے ہیں، نمازوں کو ہم اہتمام سے پڑھ لیتے ہیں، تو وہ اب یہ کوشش کریں کہ وہ اب سنتوں کی طرف آئیں. ان 9 دنوں میں وہ سنتوں کو پریکٹس کریں. جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ فرض نہیں کر پا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے اب یہ 9 دنوں میں انہوں نے فرض کو پریکٹس کرنا ہے. کیسے؟ اول وقت میں پڑھنا ہے اور اچھے سے پڑھنا ہے، اچھی تلاوت کرنی ہے، اچھے مخارج کے ساتھ، اچھی تجوید کے ساتھ، کانشیس ہو کے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے. اور وہی میں نے بتایا کہ کوئی کام بیچ میں نہیں کہ اچھا تم ایسا کرو مجھے 10 منٹ میں فون کرو اور نیت باندھ کے کھڑی ہو جائیں اور پھر دھیان لگا رہے کہ اس کی کال نہ آ جائے. تو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. ان 9 دنوں میں خاص طور پہ پرپزلی، انٹینشنلی، کانشیسلی نمازیں پڑھنی ہے. فرض والی خواتین، جو خواتین فرض ماشاء اللہ پڑھتی ہوتی ہیں، اب انہوں نے ان 9 دنوں میں سنن رواتب، بالرواتب جو ہے ان کا اہتمام کرنا ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. 12 سنتیں ہیں جو کہ فرض نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم کون سا لکیر کے فقیر ہیں کہ بھی ہم پہ کوئی فرض ہوگا تو ہم کریں گے. دنیا میں تو ہر ایکسٹرا چیز پہ ہم دل دے بیٹھتے ہیں، ذرا سا فائدہ نظر آنے کی دیر ہے، پھر دیکھیں ہماری پھرتیاں. تو ان 10 دنوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سنتیں دے دیں. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ بس یہ تو فرض ہی ہے نا ہم پہ، اب سنتوں کا کیا ہے. سنتوں کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 12 سنتوں پہ عمل کرے گا، ایک دن میں جو اس کی سنتیں ہیں جو بھی ٹوٹل ہماری بنتی ہیں، 2 فجر کی اور 6 ظہر کی اور عصر مغرب عشاء کی، ٹوٹل ملا کے 12 بنتی ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 12 سنتوں کو پڑھے گا وہ اس کے لیے جنت میں گھر ہے. تو اتنی بگ ڈیل ہے یہ. تو اگر ان 9 دنوں میں ہم یہ ذرا اہتمام کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اور ہے کچھ کرنے کو نہیں نا، زیادہ کوئی اور کام کر ہی نہیں رہے ہیں، تو ان سنتوں کی طرف جائیں گے. اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ
تھوڑا سا یہ کوشش کریں کہ قیام اللیل کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب رمضان میں جو ہم قیام اللیل کرتے تھے تو ہمیں لگا وہ رمضان سے ہی صرف منسلک ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ڈیلی بیسس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے۔ تو جو دو رکعت پڑھ سکتا ہے 2 رکعت پڑھ لے، جو 8 رکعت تک جا سکتا ہے جیسے ہم قیام اللیل میں کرتے تھے وہ 8 رکعت تک لے جائے اپنے قیام اللیل کو، اور 3 وتر سے ملا کے، جیسے عشاء میں آپ پڑھ لیں 4 رکعتیں، یا آپ ایسا کریں کہ عشاء کی نماز آپ نے جب پڑھی آپ نے کہا نہیں میں تو اول وقت میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ اب ان شاء اللہ میری یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی نمازیں میں پڑھ سکوں مسجد میں جا کے امام کے پیچھے، تو اس کی فرضیت ہی اور ہے، اس کی اہمیت ہی اور ہے، تو ہم مسجد میں جا کے پڑھ لیں ان خاص ان دنوں میں۔ اب جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ کوشش کریں گھر میں اگر کوئی جماعت ہو رہی ہے وہاں پہ وہ جماعت کروا لیں، یا پھر یہ کہ کوئی ایک آدھ کوشش کریں نماز جو ہے وہ جماعت میں بھی پڑھ لیں جا کے، یا پھر یہ کہ اول وقت میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ کہ اگر فرض آپ نے عشاء کی نماز جو ہے وہ آپ نے فوراً پڑھنی ہے اول وقت میں، جیسی اذان ہوئی، جیسے آپ کے گھر کے مرد نکلے نماز کے لیے، آپ نے عشاء کے لیے آپ کھڑی ہو گئی، آپ نے 4 فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ 2 نفل پڑھ لیں اس ٹائم پہ، پھر آپ کو 12 بجے 1 بجے جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ ذرا سب میں گھر میں ذرا سکون ہو گیا ہے، میں نے کھانا وانا اپنی ذمہ داریوں سے میں فارغ ہو گئی ہوں، کلاس بھی لے لی ہے میں نے، اب میں تھوڑا سا ریلیکسڈ ہوں، تو میں اب نماز پڑھ لیتی ہوں، تو اب اپنی جو قرآن اٹھا کے، اور وہی جو ہمارا طریقہ ہے جن لوگوں کو حفظ نہیں ہے زیادہ تو اپنا قرآن اٹھا کے 8 رکعتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر 4 رکعتیں پڑھ لیں، 6 رکعتیں پڑھ لیں، جتنی آپ کو میسر ہیں اتنا آپ قرآن پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے تب وطر پڑھنے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ نماز پڑھنے کے بعد نفل کے بعد اگر لیٹنا ہے تو تھوڑی دیر لیٹ جائیں، ورنہ پھر 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے جو بھی آپ کا جس آپ جہاں پہ رہتے ہیں اس کے مطابق آپ کا جو بھی ٹائم بنتا ہے سحری کا، اس سے پہلے آپ نے وطر پڑھ لینے ہیں، اور وطر پڑھنے کے بعد آپ نے سحری کر لینی ہے، سحری کرنے کے بعد آپ نے سنت اور فرض پھر اپنے شروع ہوا صبح کے اذکار شام کے اذکار کر لینے۔ یہ آپ نے ان 9 دنوں میں کوشش کرنی ہے کہ میں ان کو پریکٹس کروں۔ اب باقی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ جیسے آپ نے صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی سورۃ تکاثر کو ریوائز کر رہے ہیں، یہ تو ایکسٹرا ہی کاؤنٹ ہوگا نا، یہ تو آگے اور پیچھے کبھی ہوا ہی نہیں کہ آپ ذی الحج میں تکاثر پڑھ رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص یہ دن ایسی رمضان میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ آپ سورہ ملک پڑھ رہی ہوں، وہ رمضان میں ہو چکا ہے۔ اب شاید ہی کوئی رمضان آئے ہماری زندگیوں میں کہ ہم دوبارہ سے اس طریقے سے بیٹھے ہیں سورہ ملک پڑھیں، تو اس لیے اب جو دن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ہمیں ایک خاص فضیلت والے دن دے دیے ہیں، تو ان میں وہ کام اور اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ تو آپ نے اس سورہ کو تکاثر کو ایک تو کوشش کریں نماز میں بھی پڑھیں، اس کے نوٹس بار بار نکالیں، اس کے علاوہ اس کو ریوائز اچھے سے کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا اس ان 9 دنوں کا جو میں نے چھوٹا سا آپ کو ایک ہائی لائٹس دے دیے ہیں کہ یہ چیز ہم کر سکتے ہیں۔ اب میری کوشش ہوگی کہ میں ابھی کچھ دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کرتی ہوں حضرت ابراہیم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاملات کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کو، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ان کا طور طریقہ کیا تھا زندگی گزارنے کا۔ تو اس ہفتے ہم کوشش کریں گے ہم ڈفرینٹ چیزیں کریں، رادر یہ کہ ہم کوئی سورہ بھی فی الحال شروع کریں، اور پھر ذی الحج کی چھٹیوں کے بعد ہم اپنی نئی سورہ شروع کر لیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے جو تھا وہ ایک ریمائنڈر تھا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بھی ہمارے پاس الحمدللہ کافی ٹائم لگ گیا، لیکن چلیں ہماری عبادت میں اگر اثر انداز ہو تو کوئی بھی ٹائم پھر ضائع نہیں ہوتا۔ رابعہ نے لکھا ہے کہ نماز کی ایسے نیت کرنا بدعت ہوئی، یعنی جی نماز کی آپ مجھے بتائیں نا، وہ میرا قبلے کی طرف 4 رکعت کیا پڑھتے ہیں، 4 رکعت واسطے اللہ تعالیٰ کے، 4 رکعت ظہر کے نیت کرتی ہوں، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اردو بولی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور انگریز اگر یورپ کوئی یورپین ہوا کوئی چائنیز ہوا اس کو آپ نے نماز سکھانی ہوئی تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ اس کو کیسے سکھائیں گی؟ تو ایسی کوئی لینگویج ہے ہی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں بتائی ہو، وہ عربی سے ہٹ کرو، ٹھیک ہے؟ اور نیت کے لیے کوئی بھی الفاظ نہیں ہے، صرف آپ نے دل میں نیت کرنی، کسی بھی کام کی نیت دل میں کرنی ہے، اور اس نیت کرنے کے بعد اس کا استفتاح ہے، یعنی کہ اس کو افتتاح کرنے کا ایک طریقہ ہے، جیسے نماز کا ہے سبحانہ ہم جیسے کرتے ہیں اللہم باعث بینی و بین خطایا، اور بہت ساری ڈفرنٹ دعائیں ہیں جو نماز شروع کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا کرتے تھے نماز اس سے، ہم تو وہی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک والی دعا۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ یہ والے الفاظ نہیں کہنے، بس وضو کرنا ہے، مصلی پہ کھڑے ہونا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ، میں کچھ خواتین کو جانتی ہوں جو، اور میں دیکھتی بھی ہوں ان کو جب ہم ساتھ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز میں کھڑے ہونے سے کوئی میرے خیال سے 10 منٹ کا وہ لیتی ہیں، اور وہ آنکھیں بند کر کے نا بس امیجن کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ احسن نماز میں ہے نا، محسن کی نماز یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کو دیکھے اور فیل نہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ خود اللہ کو دیکھے، تو وہ یہ والی اس کیپیسٹی میں جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح کا زون آؤٹ اپنے آپ کو کر رہی ہوتی ہیں
کہ ہم جو ہے نا اللہ کو بس فیل کر رہے ہوں، تو وہ آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ میں بھی کبھی کبھی کوشش کرتی ہوں کہ مصلی میں کھڑی ہوں اور میں آنکھیں بند کروں اور میں دیکھوں اللہ تعالیٰ سامنے، تو کبھی کبھی تو کچھ اور سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، جو چیزیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی کچھ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ وضو کرنے آ رہے ہوں، آپ جب وضو کرتے ہی باہر آ رہے ہوں اور آپ وہ وضو کے بعد کے اذکار پڑھ رہے ہوں، پھر آپ اور دعائیں مانگ رہے ہیں کیونکہ ابھی اذان ہوئی ہے اور پھر اقامت ہے تو دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، تو پھر آپ اس وقت بہت ساری دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم مصلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، آلریڈی آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کام پینڈنگ ہے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ کروا دیں، اس کے لیے ہمت دے دیں، تو اتنی ساری آپ باتیں آلریڈی اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اقامت شروع ہونے والی ہے، تو جیسے ہی پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ یا تو امام اللہ اکبر بولتے ہیں یا آپ اللہ اکبر پڑھتی ہیں تو آپ کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والے الفاظ کیا کرتے ہیں، یہ والے الفاظ گمراہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ والے وہ والا خشوع نہیں پیدا کرنے دیتے۔ فائزہ نے لکھا ہے کہ نیت کی دعا بھی سکھائی ہے بچوں کو قاری صاحب نے۔ انی جی بالکل، ہم یہ دعا جو ہے بالکل پڑھ سکتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ لیکن یہ مطلب ہر نماز کے ساتھ وہ نہیں ہے، لیکن آپ ضرور پڑھ سکتی ہیں جب بھی آپ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں، اللہ اکبر کہنے سے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کرنے کے بعد نماز میں جب آپ کھڑی ہو گئی ہیں، نماز میں داخل ہو گئی ہیں، تب آپ نے یہ دعائیں کرنی ہیں۔ نماز سے پہلے آپ نے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا اللہ اکبر سے پہلے اللہ سے کسی اور طریقے سے بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر کے بعد کسی اور طریقے سے بات کر رہے ہیں، یہ اسلام کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ مسنون طریقوں کی طرف زیادہ آئیں، اسی میں لذت ہے، اسی میں خشوع ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم التکاثر کوشش کریں گے ختم، کیونکہ اب 1 گھنٹہ تو ہمارا یہی لگ گیا، لیکن چلیں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج فنالے بھی ہے اور ہم کوشش